أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری چل رہی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی فرشتوں کے ذریعے، تو انہوں نے ایک تعجب میں اور کیفیت کے بارے میں سوال کر لیا کہ کیسے ہوگا، بیوی تو بانجھ ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، ظاہری اسباب ایسے ہیں کہ اولاد نہ ہو، لیکن اس کا حکم ہے، کسی کی چلتی نہیں۔ اللہ رب العزت مختار کل ہے، اس کو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس بات کو ہمیں اپنے دل میں بٹھانا ہے، جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، جس سے چاہے کر سکتا ہے۔ اب ایک اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اللہ تم میرے لیے اس کی کوئی نشانی بنا دے، ایسی نشانی مقرر کر دے کہ جس نشانی سے مجھے پتہ چل جائے کہ اب اولاد ہوگی، اور اسی وقت سے میں تیرا شکریہ ادا کرنا شروع کر دوں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ نشانی بھی اللہ نے ایسی مقرر کی کہ جس میں مکمل شکریہ ادا ہو۔ قال رب اجعل لی آیہ، عرض کیا کہ میرے رب تو میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن تک بات نہیں کر سکے گا مگر اشارے سے، آٹومیٹک قدرتی طور پر زبان بند ہو جائے گی، کچھ کام ہوگا تو اشارے سے بات ہوگی۔ اب ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اشارے سے بھی بات ہو سکتی ہے، قرآن نے کہا ہے اشارے سے بات ہو سکتی ہے، اشارے سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں، بات سمجھے، اشارے سے بھی احکام ثابت ہو سکتے ہیں الا رمزا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس شکریہ کا طریقہ بھی بتلا دیا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا بکثرت ذکر کیجیے، تو ذکر ہوتا رہے گا، اللہ کی یاد ہوتی رہے گی، لیکن دنیاوی امور کے اعتبار سے زبان بند رہے گی۔ امام راضی نے اس مقام پہ 2 قول لکھے، ایک تو یہ کہ دنیا کے جتنے کام ہیں اس کے لیے زبان بند رہے گی، آپ اشارے سے کام لیں گے،
ذکر اللہ کی تسبیح وہ زبان چلے گی اور اچھی طرح چلے گی، یا دوسرے جو کچھ معجزات ہوں گے وہ ہوں گے، باقی دنیا کے کام سے آپ زبان سے کام نہیں لے سکتے، یہ قدرت ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی امام رازی نے کہ ذکر سے مراد دل کا ذکر ہے۔ ہاں، ذکر سے مراد وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیرا، اپنے رب کا ذکر کیجیے بہت زیادہ، اور وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجیے شام اور صبح۔ بھئی دل سے ذکر کرنے کا کیوں تذکرہ کیا؟ اس لیے کہ جو آدمی اللہ کے ذکر میں مستغرق ہوتا ہے، ڈیپ چلا جاتا ہے، تو یہ ہر وقت اسی میں لگا رہتا ہے، اللہ اللہ، دل بولتا رہتا ہے اللہ اللہ۔ شروع زبانے کے اندر آدمی کو زبان سے کام لینا پڑتا ہے، زبان سے آدمی جتنا ذکر کرتا ہے ایک وقت آ جاتا ہے کہ زبان بند ہوتی ہے، پھر بھی دل چالو رہتا ہے ذکر کے اندر۔ جب دل اللہ کے ذکر کے نور سے بھر جاتا ہے، جب دل اللہ کے ذکر کے نور سے بھر جاتا ہے تو زبان بند ہو جاتی ہے اور دل لگا رہتا ہے ذکر کے اندر، لگا رہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے من عرف اللہ کل لسانہ، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، باتیں کم کرتا ہے، پھر دل کے اندر لگا رہتا ہے اللہ کے ساتھ لو لگانے میں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ذکر کے مراتب ہیں، ذکر کے کچھ درجے ہیں، ایک ذکر لسانی ہے اور ایک ہے ذکر قلبی۔ ذکر لسانی تھوڑا نیچے اترا ہوا ہے، ذکر قلبی اوپر ہے، اس کا درجہ اوپر ہے۔ ہاں، اس لیے یوں مت سمجھو کہ خالی زبان سے ذکر کرنا بھی بیکار ہے، نہیں، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح ہم دارد اثر۔ دل کے اندر تو گدھا اور گائے اور اس کا تذکرہ ہے دل میں، لیکن پھر بھی زبان پہ تسبیح ہے اور دل میں یہ ہے، کہا کہ یہ تسبیح بھی کچھ تو کام کرے گی، کیا آپ کی زبان تو اللہ کی یاد میں لگی ہوئی، ایک وقت آئے گا کہ وہ دل تک اتر جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو خوب ذکر کرنا چاہیے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ ذکر قلبی اوپر ہے، ذکر لسانی نیچے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کہ ایک نبی ہے، نبی کا اللہ کی یاد میں کیسا ہوگا، ساری امت، پوری امت سے زیادہ بڑھا ہوا ہوگا ذکر۔ ایک مرتبہ شیطان ابلیس پہنچ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا یا عیسیٰ اذکر اللہ، اے عیسیٰ اللہ کا ذکر کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا کہ یہ نکما نالائق کیسے مجھے ذکر کی بات کر رہا ہے، جبکہ وہ تو خود روکتا ہے ذکر سے، آدمی کو سلا دیتا ہے یا کاموں میں لگا دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا، پھر آپ کو پتہ چلا کہ ہاں جو ذکر قلبی ہے اس سے مجھے نیچے اتارنا چاہتا ہے کہ تم ذکر لسانی میں لگے رہو۔ بڑے لوگوں کے لیے تو اوپر کی چیزیں وہ اختیار کرتے ہیں اور ان کو نیچے اتارنا گویا کہ اس درجے سے اتار رہا ہے۔ اسی لیے عقل مند آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر وقت رات ہو یا دن ہو اللہ کے ذکر میں لگا رہے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر کرنا نفس کی خواہشات کو دفع کرتا ہے،
خواہشات کہاں ہوتی ہے؟ اندر ہوتی ہے، اس کو دفع کرتا ہے۔ ایک دفعہ تو ٹرائی کر کے دیکھو آپ لوگ، ایک دفعہ تو ٹرائی کرو کہ زور سے زبان سے ذکر کرو یا آہستہ کرو، کوئی بات نہیں، کچھ دنوں تک پابندی کے ساتھ کرتے رہو، پھر کیا ہوتا ہے وہ دیکھو۔ جب آپ کے اندر سے شیطانی وساوس کو اور خواہشات کو، نفس کی خواہشات کو ذکر منع کرتا ہے، روکتا ہے، اس کو دفع کرتا ہے، تو شیطان کو تو راستہ ہی نہیں ملے گا، شیطان کو راستہ نہیں ملے گا پھر آنے کا۔ اس لیے کہ جب دل لگا رہتا ہے، اسی لیے تو روایات میں آتا ہے کہ شیطان آتا ہے اور ادھر کی سائڈ پہ بیٹھتا ہے، وہ انجیکشن لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا دل ذکر میں ہے کہ نہیں، جہاں ذکر میں دیکھا بھاگ جاتا ہے، کہیں اپنا نہیں چلے گا۔ رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے کہ زبان کے ذریعے ذکر کرنا اللہ کا، یہ بندے کو دل کے ذکر کی پابندی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب آدمی زبان سے اللہ 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 کرتا رہتا ہے تو پھر دل بھی اللہ اللہ بولنے لگتا ہے اور ذکر کی تاثیر بھی پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر زبان سے بھی کرے گا، دل سے بھی کرے گا، تو پھر وہ کامل بنے گا، وہ اللہ تک پہنچے گا۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خطاب کر کے فرماتا ہے، آواز دیتا ہے، عبدی ما انصفتنی، اے میرے بندے تو نے میرا ذکر نہیں کیا، اذکرک وتنسانی، میں تجھے یاد کرتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے، وادعوک الی وتذهب الی غیری، میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں تو دوسرے کے پاس جاتا ہے، میں تجھے اپنی طرف بلا رہا ہوں تو غیروں کے پاس جا رہا ہے۔ وَأُذْهِبَ عَنْكَ الْبَلَايَا وَأَنْتَ مُعْتَكِفٌ عَلَى الْخَطَايَا، میں تیری مصیبتوں کو دور کرتا ہوں، تجھ سے پریشانیوں کو دور کرتا ہوں اور تو اپنے گناہوں پر اڑا ہوا ہے۔ یا ابن آدم ما تقول غدا اذا جئتنی، اے حضرت انسان کل جب تو میرے پاس آئے گا تو کیا کہے گا، کیا جواب دے گا؟ اللہ پوچھے گا۔ جاؤ ان لوگوں کو جا کے پوچھو جو قبرستان میں سوئے ہوئے، ان کو جا کے پوچھو کہ تمہاری کوئی تمنا ہو تو کہہ دو، وہ یہی کہیں گے کہ کچھ گھڑیاں مل جائے جس میں سبحان اللہ کہہ دے، کچھ گھڑیاں مل جائے کہ اللہ کی یاد کر لیں ہم لوگ۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی جوک یا کوئی بناوٹی بات نہیں ہے، ہاں یہ ریئل بات کہہ رہا ہوں آپ کو۔ جن لوگوں کی زندگیاں گزر گئی اللہ کی یاد میں، وہ اس دنیا سے خوش و خرم جاتے ہیں، ہنستے ہنستے چلے جاتے ہیں کہ چلو چھوٹے اس دنیا سے۔ لیکن جو اس دنیا کی لذتوں میں لگے رہتے ہیں وہ بڑی پریشانی سے جاتے ہیں، زبردستی جیسے ان کو کھینچ کے لے جایا جا رہا ہو، کیونکہ ہم نے دنیا آباد کر رکھی ہے اور قبر کو ویران کر رکھا ہے، تو آبادی سے ویرانی کی طرف جانا سب کو بھاری پڑتا ہے۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے اور دل میں اس کے بیٹھ جاتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ بہت قیمتی بات ہے یہ جو بات ابھی کہہ رہا ہوں آپ کو، بہت قیمتی بات ہے۔ جب دل کے اندر ذکر بیٹھ جاتا ہے، متمکن ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، اس سے اگر شیطان بھی قریب ہوتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، وہ چلاتا ہے۔ جیسے کہ شیطان اگر کسی انسان کو لگ جاتا ہے تو کیسا چلاتا ہے؟ جنات اگر کسی کو لگ جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بھاگ چلاتا ہے۔ کہا کہ ایسے ہی جب آدمی کے دل میں ذکر بیٹھ جاتا ہے تو اس سے اگر شیطان بھی قریب ہوتا ہے
تو شیطان چلاتا ہے. میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے احکام المرجان فی احکام الجان ایک کتاب ہے جناتوں کے حالات کے بارے میں اس میں پڑھ رہا تھا. تو کہا کہ جب کوئی آدمی اللہ کی یاد میں لگا رہنے والا ہوتا ہے، اگر وہ جنات کی بستی سے بھی گزرتا ہے تو اس کے پاس اگر جنات کے بچے بھی ہوتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں، بھائی کیا ہوا اس کو؟ لوگ سارے جنات جمع ہو جاتے ہیں. کہا اس کو انسان لگ گیا ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو ہوا کا اثر ہے. یہ کہتے ہیں ہوا کا اثر ہے. ہم کہتے ہیں اس کو جنات لگ گیا ہے. تو وہ یوں کہتے ہیں کہ اس کو انسان لگ گیا ہے. تو پھر وہ اپنے آدمی کو تلاش کرتے ہیں کہ جو اس کا کام کر سکے. یہ خود احکام المرجان فی احکام الجان ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے. یہاں تفسیر روح البیان میں بھی لکھا ہے. جب آدمی ذکر کرتا ہے تو پھر دیکھو کیا مزہ آتا ہے. پھر وہ تمہیں دور سے دیکھ کر ہی بھاگ جائے گا کہ بھائی یہاں اپنا نہیں چلے گا، یہ اپنے کو مصیبت میں ڈال لے گا. ہمیں اس لیے نہیں ذکر کرنا ہے، ہمیں تو اللہ سے پیار کرنا ہے، اللہ سے محبت کرنا ہے. اس لیے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا ایک ذاکر شاگرد آدمی کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بہت ذکر کرتا ہے. تو میں بھی اس کے پاس گیا. جب اس کے پاس میں آیا دیکھا اچانک ایک درندہ آیا، ایک جانور آیا بہت بڑا، اور اس کو ایک مارا. اور اس کا کچھ جیسے کہ نوچ لیا. تو اس پر بھی گشی تاری ہو گئی اور مجھ پر بھی گشی تاری ہو گئی. جو گیا تھا اس پر بھی تاری ہو گئی. کہا مجھے جب افاقہ ہوا تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور میرے لیے مقرر کر رکھا ہے. جب کبھی میرے اندر سستی آتی ہے اور میں ذکر سے غافل ہوتا ہوں تو یہ مجھے کاٹ لیتا ہے. جیسے تم نے دیکھا کہ ابھی آگے کاٹ کے گیا. کہا یہ مجھے کاٹتا ہے تو میری سستی دور ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، کوئی ٹائم نہیں ذکر کا، ہر آن اللہ کا ذکر کرو. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ، اور ذکر کے اندر اللہ کی تسبیح اللہ کو بہت پیاری ہے. ایسے علماء لکھتے ہیں کہ تم حلاوت تلاش کرو 3 چیزوں میں. مٹھاس، حلاوت یعنی مٹھاس. ٹیسٹ اگر چاہتے ہو تو 3 جگہ پہ ڈھونڈو. ایک ہے نماز میں، ایک ہے ذکر میں، اور ایک ہے قرات قرآن میں. اگر تم کو مزہ آوے تو سمجھ لو کہ دروازہ کھلا ہے میرے لیے. مزہ نہیں آتا ہے سمجھو کہ دروازہ بند ہو گیا ہے میرے لیے. یہ مزے کی جگہ ہے. ہم مزے ڈھونڈتے ہیں آنکھوں کے اندر، کھانے کے اندر، سننے کے اندر ہم مزے ڈھونڈتے ہیں. مزے تو یہاں رکھے اللہ کی یاد میں. نماز بھی اللہ کی یاد ہے، ذکر بھی اللہ کا یاد، تلاوت قرآن بھی اللہ کی یاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ فرشتوں نے کہا اے مریم تجھے اللہ نے منتخب کیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے اور تجھے منتخب کیا ہے عالمین کی عورتوں کے اوپر. اللہ نے تجھے فضیلت دی ہے دنیا کی عورتوں کے اوپر. یہاں پر اب گفتگو ہو رہی ہے حضرت مریم علیہ السلام کی. گفتگو تو وہیں سے چل رہی تھی اور بیچ میں بات یہ آ گئی کہ وہاں پہ پھل ملتے تھے بے موسم کے. تو پھر زکریا علیہ السلام کو بھی شوق ہوا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لوں بچہ، کیونکہ عمر تو ہو گئی ہے لیکن یہ جیسے بے موسم کا پھل مل سکتا ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بنجر زمین میں اگا سکتا ہے. تو ہم بھی تو ہو چکے ہیں اس عمر کو، پھر بھی خدا قادر ہے. تو مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے. پھر مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے.
اس وقت کو یاد کرو جب کہ جبریل امین نے بالمشافہ بات کہی، ڈائریکٹ بات کی. یہ وحی نہیں ہے، اس لیے کہ عورت پر وحی نہیں آتی. وحی کس پر آتی ہے؟ نبی پر آتی ہے، اور عورت نبی نہیں ہو سکتی. کوئی عورت نبی نہیں ہوئی. نبوت عورتوں میں نہیں رکھی گئی. عورت صدیقہ ہو سکتی، صدیقہ وَأُمُّهُ صدیقہ. قرآن مجید میں آیا مریم علیہ السلام کے لیے کہ وہ صدیقہ تھی. صدیقہ کے معنی جس کی ہر حالت صدق ہو، سچائی ہو، بات میں بھی سچائی، کام میں بھی سچائی، حال میں بھی سچائی. صدق فی المقال، صدق فی الحال، ہر چیز میں صدق ہی صدق ہو، وہ صدیق کہلاتا ہے. اور عورت ہو تو صدیقہ. دیکھو نبوت کے جو کمال نبوت جو ہے، نبوت وہ عورت میں نہیں رکھی گئی. کیوں نہیں رکھی گئی؟ اس لیے کہ نبوت کے اندر اوپن ہونا ضروری ہے. نہیں، نبوت کے اندر ارے بھائی کوئی عورت آ کے کہے کہ میں نبی ہوں، تو کہیں گے چہرہ کھولو پہلے، تم کون ہو؟ جنات ہو، انسان ہو، کون ہو؟ اوپن ہونا پڑتا ہے، اس لیے کہ دعوت دینا ہے. نبوت میں اللہ کی طرف بلانا ہے. اس سے عورت میں نبوت نہیں رکھی گئی. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ عورت امامت نہیں کر سکتی، عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت جمعہ نہیں قائم کر سکتی. لیکن آج کی عورتیں تو وہ بھی مانگ رہی ہے، مرد کے شانہ بشانہ کھڑا رہنا چاہتی ہے. میں جب نیوزی لینڈ میں تھا تو کئی ایسا ہوا بھی، ہمارے کچھ علاقے کے اندر عورتوں نے اذان دے کر اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. یہ تو ماڈرن اسلام ہے بھائی، یہ ماڈرنائز ہے. اور ہمیں چاہیے پرانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اسلام. خیر جیسے جیسے دور آگے جائے گا میرے عزیزو، بہت سنبھل کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور ریالٹی کو سمجھنا ہے کہ ریالٹی ہے کیا. ایسے ایسے مسئلے آئیں گے، دیکھو آگے چل کے کیا ہوتا ہے. اس لیے صحیح علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. خیر، حضرت مریم علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. اور یہ بات کرنا یا تو حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت ہے، جیسے کرامات الاولیاء حق، اولیاء کرام کی کرامت حق ہوتی ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کا یہ ارہاس ہے. ارہاس کے مطلب یہ ہے کہ دعوی نبوت سے پہلے معجزے کی طرح کچھ چیزیں ظاہر ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان 40 سال میں ہوا، لیکن نبوت سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ایسے معاملے کیے گئے، جہاں کہیں تشریف لے جاتے بادل کا سایہ کرنا آپ کے اوپر، اسی طرح سے پتھر کا آپ کے ساتھ بات کرنا، اور ستاروں کا مارا جانا، اسی طرح سے ہاتھی والوں کا قصہ، ابرہہ والا قصہ کا، یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کے ارہاسات ہیں. یہ معجزہ کی قسم ہے. یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، اس سے پہلے کے اپنی والدہ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مریم علیہ السلام سے فرمایا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کیا ہے. کس چیز میں منتخب کیا؟ اس لیے منتخب کیا کہ کوئی عورت دین کی خدمت کے لیے
اس طرح قبول نہیں کی گئی جس طرح تم قبول کی گئی. جو منت مانی تھی ان کی والدہ نے، مریم علیہ السلام کی والدہ نے، وہ تو لڑکا اس طرح سے پیش کیا جاتا تھا، لیکن آپ ایک عورت ایسی ہیں کہ آپ کو عورت ہوتے ہوئے بھی اللہ نے قبول کیا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے موسم کے پھل دیے، آپ کو اونچے اونچے مقامات دیے. یہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، آپ کو پاک کیا. کس سے پاک کیا؟ حیض سے پاک. کسی مرد نے آپ کو چھویا نہیں، اور بغیر مرد کے چھوئے آپ کو اولاد ہونا. یہ ساری چیزیں مریم علیہ السلام کے نکاح ہو، وہ بیوی کس کی ہوگی جنت میں؟ حضرت مریم علیہ السلام اور آسیہ امرات فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ، یہ دونوں جنت میں کس کی بیوی ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی. ہاں، روایات میں بڑی قربانیاں دی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنے گی. وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی عالمین کی عورتوں کے اوپر. دیکھو ایک بات، کمالات مردوں میں تو بہت کچھ ہوئے، مردوں میں کامل تو بہت سارے مرد ہوئے، لیکن عورتوں میں بھی کچھ کامل عورتیں گزری ہیں. سارے مرد فضیلت رکھتے ہیں، عورتوں پر ایسا نہیں ہے. بہت ساری عورتیں ایسی بھی آئی جو مردوں سے آگے بڑھ گئی. لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کن عورتوں کا درجہ ساری عورتوں کے اوپر ہے؟ جہاں تک 4 عورتوں کا تذکرہ ہے، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چل رہا ہے. حضرت مریم علیہ السلام، آسیہ امرات فرعون، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان 4 کا تذکرہ روایات میں بکثرت آتا ہے. چنانچہ جہاں تک حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، خیر نسائہا مریم بنت عمران وخیر نسائہا خدیجہ، سارے عورتوں کے اندر بہتر عورت مریم بنت عمران ہے، اور عورتوں میں بہتر عورت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے. یہ ایک روایت. دوسری ایک روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسبک من نساء العالمین مریم بنت عمران و خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و آسیہ امرأۃ فرعون. تمہارے لیے عالمین کی عورتوں میں سے کافی ہے فضیلت کے اعتبار سے مریم علیہ السلام، خدیجہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آسیہ، یہ 4. دوسری ایک روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے کہ دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر عورتیں 4 ہیں، ایک مریم علیہ السلام، آسیہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 عورتیں. اسی طرح سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سارے مرد کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں زیادہ عورتیں کامل نہیں ہوئی مگر مریم بنت عمران، آسیہ امرات فرعون، اور فضل عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا
فضل اور ان کا مقام عورتوں پر اس طرح سے ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت سارے کھانوں پر. کھانے کی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں میں سرید اس کی فضیلت زیادہ ہے. کھایا ہے کبھی؟ دیکھا ہے؟ نہیں جانتے آپ سرید؟ ارے یار کیا کھایا تھا؟ بات یہ ہے کہ گوشت کا جو سالن ہوتا ہے، گوشت، اس میں پکی ہوئی جو روٹیاں ہوتی ہیں اس کو چور کے اندر ڈال دیا جائے اور اس کو پکایا جائے. وہ تھوڑی گھڑو چیز ہوتی ہے، ہماری زبان میں، ہم نے سیدھی کی زبان گھڑو چیز ہوتی ہے. سمجھ کے بعد گوشت کا سالن پکا ہوا ہے، اس پکے ہوئے سالن کے اندر جو روٹی تیار ہے اس روٹی کو چور کے ڈال دو اور پھر اس کو پکاؤ. تو تھوڑا اس کھانے میں جو لذت ہے اور اس کی جو طاقت ہے سارے کھانوں کے اندر کا حضرت عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں پر اس طرح سے ہے. یہ بھی ایک روایت ہے. اب یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو ہم نے عالمین کی عورتوں پر فضیلت دی اور ان لوگوں کو بھی پہ تو فضیلت اللہ نے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر جتنی عورتیں تھیں ان ساری عورتوں کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کو فضیلت سب کے اوپر تھی. دوسرے نمبر پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں ان عورتوں سے، مریم علیہ السلام اور آسیہ امرأت فرعون سے. یہ جو بات خصوصی طور پر آپ نے بتلائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی فضیلت آئی ہے مختلف الفاظ کے اندر. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین. اے فاطمہ کیا تو راضی نہیں ہے اس بات سے کہ تو جنت کی ساری عورتوں کی تو سردار بنے، یا ایمان والی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کی تو سردار بنے؟ اس سے تو راضی نہیں ہے؟ ایک روایت یہ ہوئی. اور دوسری ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل نساء اہل الجنہ خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جنت میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ افضل عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے. اور تیسری ایک روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ اترا اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے جا رہا ہوں. تو وہ آیا اور آپ کو یہ بشارت دی کہ فاطمہ یہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار بنے گی. ان ساری باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اونچا ہے، اس لیے کہ جنت کی ساری عورتوں پر فضیلت دی گئی. کوئی زمانے کی تخصیص نہیں ہے. یہاں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کی عورتوں کے اوپر فضیلت ہے حضرت مریم علیہ السلام کو. اچھا، دوسری دو حدیثیں ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ الا ما کان من مریم. فاطمہ جنت والی عورتوں کی سردار ہے مگر مریم علیہ السلام. اور دوسری روایت کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے وہ روایت کرتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میں اہل جنت کی عورتوں کی سردار رہوں گی مگر مریم بنت عمران. ان دو حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت والی عورتوں میں سے مریم علیہ السلام کو سائڈ پہ رکھا گیا ہے. لیکن یہ تو نہیں بتلایا گیا کہ مریم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مریم علیہ السلام افضل ہے، یہ تو نہیں بتلایا گیا.
یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں برابر ہو. البتہ ایک اور حدیث ہے، حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کس کا ٹکڑا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے تو حضور کا ٹکڑا ہی ہوئی. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ حضور کا جو ٹکڑا ہے اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درجے کو زیادہ یہ بتلا رہی ہے کہ آپ کا مقام زیادہ ہے. ہاں، بلکہ حضور کے بدن کا ٹکڑا قرار دیا ہے تو وہ مردوں سے اور عورتوں سے بھی افضل ہیں. البتہ وہ افراد جن کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ جو جن حضرات کا تذکرہ ہوا ہے وہ الگ بات ہے، ان کا مقام خاص ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ اونچی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر یہ فرمایا کہ یہ فرشتے نے، جبریل امین نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم تجھے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے. کس سے پاک کیا؟ گناہوں سے پاک کیا، گناہوں سے تجھے محفوظ رکھا، مغفرت کی، اور شیطان تمہاری طرف نہیں آ سکتا. یہ ساری فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں منتخب کیا ہے عالمین کی عورتوں کے اوپر. یا مریم اقنتی، اے مریم تم اپنے رب کی اطاعت کرتی رہو، واسجدی، اور سجدہ کرتی رہو، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرتی رہو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والیوں کے ساتھ نہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس لیے کہ عورت الگ اپنی جماعت نہیں کر سکتی، وہ تو مردوں کی جماعت کے پیچھے رہے گی. خیر، یہ مضمون انشاءاللہ آئندہ پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے والے بنائے.